محمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وقار، آج ایک نئی ویڈیو نئے عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز پنجگانہ کے اوقات. اس حوالے سے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا جو عمل اور نظریہ ہے وہ شریعت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے نماز پنجگانہ کے اوقات علیحدہ علیحدہ امت کو تعلیم دی ہے اور ہر نماز کا بھی علیحدہ وقت متعین کیا، جن کی فلاں نماز فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک ہے. اور اس کو بے شمار اہل سنت مصادر سے روایات پیش کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح تشیع مصادر سے بھی اس طرح کی روایات ہم اس ویڈیو میں پیش بھی کر کے اپنا مدعا ثابت کریں گے. لیکن اس کے برعکس اہل تشیع کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے پنجگانہ کے اوقات 3 مختص ہیں. اس حوالے سے جو ان کے دلائل ہیں، جو ان کے طرف سے روایات سے استدلال کیا جاتا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایکسپوز کریں گے جو استدلال وہ پیش کرتے ہیں جن آیات ان روایات سے. ناظرین وقار، سب سے پہلے آپ کو میں طالب علم صاحب کا بیان سناتا ہوں جس میں انہوں نے 2 آیات سے اپنے باطل مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے آپ طالب علم صاحب کا بیان سن لیں اور پھر اس کے بعد ان کے استدلال کا پوسٹ مارٹم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلی آیت پھر دوسری آیت، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک. پہلا وقت نماز کا کیا دیا؟ سورج کے زوال سے. دوسرا وقت کیا دیا؟ رات کا اندھیرا. 2 وقت ہو گئے. وقرآن الفجر، اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت. صبح کو قرآن پڑھو. ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یقیناً. نظیردار طالب علم صاحب نے اپنی نماز کے 3 اوقات کو ثابت کرنے کے لیے 2 آیات سے استدلال کیا ہے، جس میں سے ایک آیت بنی اسرائیل کی 78 ہے اور دوسری سورہ ہود کی 114 ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کی جو استدلال ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک. ناظرین کا اس میں کسی جگہ بھی 3 اوقات کا تعین نہیں ہے، ان کے انڈیویجول نماز کے اوقات کا تعین اس آیت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بتائی ہے کہ فرض نمازیں اس وقت سے لے کے اس وقت تک ادا کر سکتے ہیں، جس میں ہماری 4 نمازیں الحمدللہ ثابت ہوتی ہیں، نہ کہ اہل تشیع کا جو باطل استدلال ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. یہاں تو حد بندی ہے اب، اور اس کا ایک قرینہ آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، الی سے لے کر، ان کے فلاں وقت سے فلاں وقت تک کا جو وقت ہے اس کے اندر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اس میں تو 3 اوقات کا ذکر ہی نہیں ہے. طالب علم صاحب نے پتہ نہیں کس لاجک سے اس کو اپنے بات میں دعا پہ پیش کیا. اس میں 3 اوقات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں حد بندی ہے کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک آپ اس کو نماز ادا کر سکتے. نظیردار، اس طالب علم صاحب کے جو انہوں نے استدلال کیا ہے اس کا رد ان کی تفاسیر اور ان کی روایات بھی کرتی ہیں. میرے سامنے تفسیر قمی ہے، اس میں صاحب قمی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غسق اللیل سے مراد آدھی رات ہے. ٹھیک ہے، جبکہ تشیع کا عمل تو اس کے اپوزٹ ہے، وہ تو مغربین کے ساتھ ہی عشاء کو بھی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو زیر بحث روایت تو رات تک جو نا آدھی رات تک کا جواز فراہم کر رہی ہے، وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی نماز عشاء سے ثابت ہے. اور قرآن الفجر و قرآن الفجر کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے صلاۃ الغداء صبح کی نماز، تو اس آیت سے تو کسی صورت میں بھی اہل تشیع کا مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں حد بندی ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ نماز آپ ادا کر فرض نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری آیت جو طالب علم صاحب نے پیش کی ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دن کے دونوں سروں میں نماز ادا کرو اور رات کے کئی ساعتوں میں بھی. مزیدار اس میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے دن کے دونوں سرے، اگر اس پہ تسنن کا عمل نہ ہوتا تو پھر تو بات تھی، جبکہ ان دونوں اوقات میں اہل تسنن نماز پڑھتے ہیں. یہ میرے سامنے تفسیر قمی ہے. تفسیر قمی کی اسی آیت کے تحت سارے تفسیر قمی رقم تراز ہیں کہ واقع الصلاۃ طرف النہار الغداء والمغرب، یعنی کہ اس سے صبح اور مغرب کی نماز مراد ہے. ٹھیک ہے، اور اگلی جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ رات کے کئی ساعتوں میں بھی نماز ادا کرو، اس کے حوالے سے تفسیر قمی کے مصنف لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عشاء ہے. یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہا تھا، یعنی یہاں یہ جو رات کے کئی ساعتوں میں نماز ادا کرنے کا جو مفہوم ہے اس سے عشاء مراد دی ہے، یعنی کہ مغربین سے
صاحب تفسیر کلی نے العشاء کو علیحدہ کیا ہے. یہ تو اہل تشیع کا سے استدلال میں تو باطل ہوتا ہے، یعنی عشاء کو علیحدہ کاؤنٹ کیا ہے یہاں تو. اور اس کے علاوہ یہاں زہرین کا ذکر نہیں ہے، نہ دعویٰ اس سے ثابت ہوتا ہے اہل تشیع کا، نہ استدلال بنتا ہے. ٹھیک ہے، الٹا رد ہوتا ہے، الٹا انہی آیات سے اہل تشیع کے اوقات کا رد ہوتا ہے. اس میں کہیں بھی نہ زہرین کا ذکر ہے، نہ مغربین کا ذکر ہے، نہ جمع بین الصلاتین کا ذکر ہے. اور پھر عشاء کو بھی علیحدہ کاؤنٹ کیا گیا ہے، جبکہ اہل تشیع عشاء کو مغربین کے نام سے مغرب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو ان دونوں آیات سے تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ بھی طالب علم صاحب کے موقف کو رد کر رہی ہے، جو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ رسول کافی کتاب الفروع، اس کے اندر امام باقر رحمہ اللہ نے یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بلوغ سے مراد زوال آفتاب ہے اور زوال سے غسق اللیل تک آدھی رات کا وقت ہے. اس سے تو امام باقر رحمہ اللہ کے اس تفسیر سے تو علیہ تسنن کی نماز عشاء کا ثبوت مل رہا ہے، جبکہ طالب علم صاحب انہی آیات سے ہمارے جو اوقات ان کو رد کرنے کی کرتا ہے. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں نمازیں، اور پھر آگے امام دوسری آیت جو سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے، اس کی تفسیر میں امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو دن کے دونوں اطراف میں. اس کا مطلب امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرفین صبح اور مغرب کی نمازیں ہیں. ٹھیک ہے، اب مغرب کو علیحدہ بتایا گیا ہے، مغربین نہیں بتایا گیا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے سے مراد عشاء کی نماز ہے. تو ہم یہ طالب صاحب اور جملہ اہل تشیع کے استدلال کو رد کر دیں گے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ اور آیات بھی رکھتا ہوں جس سے نمازوں کا باقی نمازوں کا ثبوت بھی ملتا ہے. میرے سامنے ہے سورہ طہ آیت نمبر 130. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کر سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے. اب سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز کا ثبات ہے، اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی یہاں سے بھی عشاء کا وقت علیحدہ ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ اس آیت سے باقی نمازوں کے اوقات بھی ثابت ہوتے ہیں. اب ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی جس میں نماز عصر کا ان کے درمیان والی نماز جو ہے اس کا علیحدہ ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی. اور صحیح بخاری میں کتاب الجہاد باب الدعاء کے اندر اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے نماز عصر مراد ہے. ٹھیک ہے، اس آیت سے بھی ہمارے مدعا کا اثبات ہوتا ہے. تو یہ تھی قرآن مجید کی آیات. اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں جس سے نماز کے مختلف اوقات ثابت ہوتے ہیں، اور تشیع طالب علم شامل سب کا اس سے رد ہوگا. یہ میرے سامنے نعل بلاغہ ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام نے نماز کے اوقات کو ہر ایک وقت کو الگ الگ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کی جماعت اس وقت قائم کرو جب سورج اتنا جھک جائے کہ دیوار کا سایہ دیوار کے برابر ہو جائے. پھر عصر کے بارے میں فرماتے ہیں عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج براق زندہ موجود ہو، دن اتنا باقی ہو کہ آدمی 2 فرسخ چل سکے. اب مغرب کا وقت بیان کرتے ہیں. مغرب کا وقت وہ ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے. الحمدللہ مغرب کا ہمارے ہاں بھی یہی وقت ہے جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اور وقت افطار بھی سے وہی ثابت ہو رہا ہے جو اہل سنت جس پہ عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں اور حاجی عرفات سے چلتے ہیں. اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کا وقت شفق شب جانے سے تائی رات تک ہے. اس سے بھی الحمدللہ عشاء کا وقت علیحدہ مولا علی علیہ السلام نے تعین فرمایا. اور اس کے بعد فجر کے حوالے سے فرماتے ہیں فجر کی نماز اتنی روشنی ہونی چاہیے کہ آدمی کا آدمی نہیں دیکھ سکے. الحمدللہ اہل تسنن کا عمل بھی نماز فجر کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے. اور اس سے مولا علی علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہوگا کہ نماز پنجوانہ کے علیحدہ علیحدہ شریعت میں اوقات بتائے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام سے زیادہ کون قرآن مجید کی تفسیر سے واقف ہوگا. اور طالب جوہری صاحب کی جو تفسیر ہے جو تعویل ہے اس کو مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان رد کر رہا ہے. میں اب اہل تشیع کی احادیث کتب کی طرف آتا ہوں جس سے 5 اوقات کا اثبات ہوگا. اور ائمہ اہل بیت نے ہر نماز کا وقت علیحدہ علیحدہ متعین فرمایا ہے جس سے اہل تشیع کا رد ہوتا ہے، اور الحمدللہ اہل تسنن کی جو نمازوں کے اوقات ہیں اس کا اثبات ہوتا ہے. میں اہل تشیع کی حدیث کی طرف آتا ہوں جس سے 5 اوقات کا اثبات ہوگا. نماز بنیانہ کے ہر نماز کا علیحدہ علیحدہ وقت ثابت ہوگا. میرے سامنے ہے تہذیب الاحکام. اس کے اندر امام جعفر رحمہ اللہ سے راوی سوال کرتا ہے کہ عمر بن حنظلہ آپ کی طرف سے ایک نماز کا وقت بیان کرتا ہے، کیا اس کا کہنا ٹھیک ہے؟
تو امام فرماتے ہیں پھر وہ ہم پر جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پھر راوی نے کہا کہ عمر بن حنظلہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو فرض نماز کی وہ ظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں یہ قول آقم الصلاۃ لدلوک الشمس، پھر جب سورج دوپہر ڈھل جائے تو تجھے اپنی نماز پڑھنی چاہیے، پھر اس نماز کا وقت ہر چیز کے ایک مثل سایہ ہونے تک باقی رہتا ہے، پھر اس نماز کا ہر چیز کے ایک مثل سایہ ہونے تک باقی رہتا ہے، پھر جب کسی چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور تم عصر کے وقت میں ہی رہو گے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل نہیں ہو جاتا، اور دو مثل کا مطلب شام ڈلنا ہے۔ یہ سن کر امام جعفر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں اس نے سچ کہا۔ الحمدللہ ناظرین کار، اس روایت سے اہل تشیع کی معتبر کتاب سے امام رحمہ اللہ کی اس تصدیق سے نماز بنیمانہ کے علیحدہ علیحدہ وقت ثابت ہوتے ہیں، اور اہل تشیع کا جمع بین الصلاتین کے حوالے سے جو نظریہ ہے قرآن مجید سے انہوں نے پیش کیا اس سے بھی اس کا رد ہوتا ہے، اس تفسیر سے اس کا بھی اس روایت سے رد ہوتا ہے۔ ناظرین کار، اس کے علاوہ میرے سامنے والا استفسار ہے، اس کے اندر امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ سے پوچھا جاتا ہے، اور پوچھنے والے ابراہیم کرخی ہیں۔ ابراہیم کرخی پوچھتے ہیں جناب موسیٰ کاظم سے کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج ڈال جائے، یہ امام کا جواب ہے، جب سورج ڈال جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ابراہیم کرخی سوال کرتے ہیں کہ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں جب زوال کے بعد اس کو 4 قدم گزر جائیں ظہر کا اول وقت تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم کرخی نے سوال کیا عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر راوی نے پوچھا کہ عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ امام نے پھر فرمایا جب سورج غروب ہو جائے۔ امام نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے، اور یہ اس وجہ سے ہے جب وقت ضائع کر بیٹھے۔ ابراہیم کرخی پھر سوال کرتا ہے اگر کوئی ظہر اس وقت پڑے جب زوال شمس کو 4 قدم گزر چکے ہوں تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو امام فرماتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرے تاکہ سنت کا رد ہو اور وقت شرع کے خلاف ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہر فرض نماز کے اوقات اور حدود بیان فرما دیے ہیں، تو جس نے ان کے واجب و سنت سے منہ موڑا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے فرائض سے منہ موڑا۔ الحمدللہ ناظرین، امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے ان اوقات سے بھی اہل تشیع کا رد ہوتا ہے، اور اہل تسنن کی جو 5 اوقات علیحدہ علیحدہ ہیں، جو ہمارا مدعا ہے کہ ہر نماز کا علیحدہ علیحدہ شریعت نے وقت متعین کیا ہے، اس کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن اب میں کچھ اور ریفرنس بھی ملا الفقی سے پیش کروں گا جس سے اہل تشیع کی جو پیش کردہ اوقات ہیں اس کا رد ہوتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ 5 نماز کے اوقات اہل تشیع کتابوں سے ثابت ہوں گے۔ میرے سامنے ملا یظہر الفقی، اور اس کے اندر مختلف روایات ہیں جس میں علیحدہ علیحدہ اماموں نے علیحدہ علیحدہ وقت تعین کیا ہے، نماز کا ہر وقت علیحدہ علیحدہ بتایا۔ امام جعفر امام باقر رحمہ اللہ نے ظہر کے حوالے سے بتایا کہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت زوال کے بعد 2 قدم 2 مثل ہر چیز کا دگنا سایہ اس سے مراد ہے، اور عصر کا اس کے بعد 2 قدم ہیں۔ یہ امام باقر امام جعفر رحمہ اللہ ظہر اور عصر کا علیحدہ علیحدہ وقت تعین فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری روایت امام باقر کی ہے، امام باقر فرماتے ہیں کہ وقت ظہر زوال کے بعد 1 گز 2 ہاتھوں کا کلاچ ہے، اور وقت ظہر کے بعد پھر عصر کا وقت 2 گز 2 کلاچے ہیں، تو یہ زوال شمس سے 4 کلاچ ہو گئے۔ تو اس حدیث نے بھی دونوں کا علیحدہ علیحدہ وقت ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام باقر رحمہ اللہ کی ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج غائب ہو جائے۔ الحمدللہ اہل تسنن کا جو عمل ہے نماز مغرب کے لحاظ سے وہ بھی اس امام باقر رحمہ اللہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت امام جعفر رحمہ اللہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھاتے تھے تو انصار کا قبیلہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا، جن کو بنو سلمہ کہتے تھے۔ ان کے گھر آدھے میل دور تھے، جب وہ نماز پڑھ کر گھروں کو واپس جاتے تو اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ دیکھتے تھے، ان کی اتنی روشنی باقی ہوتی تھی کہ جو تیر کا جو نشان ہوتا ہے زمین پر اس کو وہ دیکھ سکتے تھے۔ الحمدللہ ہماری جو نماز ہے مغرب کی نماز وہ بھی ان روایات سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امام صادق رحمہ اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا جو مغرب کو لیٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل تسنن اپنے وقت پر نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کی روایت سامنے رکھتا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ لانتی ہے جو مغرب کو اس لیے لیٹ پڑے کہ زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ سے کہا گیا کہ اہل عراق اتنی لیٹ نماز پڑھتے ہیں کہ تارے چمک پڑتے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ کے دشمن ابو الخطاب کا عمل ہے۔ یہ کوئی ابو الخطاب ایک راوی ہے جس نے بہت سارے جھوٹ اماموں پر گڑے ہیں۔ یہی وہ آپ کا شگرد بتاتا ہے جس نے بہت سے خلاف شرع حدیث امام کی طرف منسوخ کی ہیں، ان کے وہ شخص ہے کہ جس نے آئمہ کی طرف بہت ساری غلط باتیں منسوخ کی ہیں۔ ایک بار یہ مطلب کی ریفرنس سے اب
نماز فجر کے حوالے سے ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز فجر کا وقت وہ ہے جب فجر پھیل جائے اور اچھی روشنی ہو جائے اور صبح آسمان کو روشن کر دے جیسے سفید کپڑا. ناظرین کار اس سے بھی یہ الفقی کے حوالے سے بھی اہل تسنن کا جو فجر کا وقت ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ امام باقر رحمہ اللہ کی ایک اور روایت ہے جو فروع کافی کے اندر موجود ہے. امام باقر فرماتے ہیں کہ مومن 5 وقت نماز اپنے اوقات میں پابندی سے پڑھے وہ غافلین میں سے نہیں. یعنی کہ جو مومن 5 جو نمازیں ہیں ان کو اپنے وقت پر پڑھے گا تو وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اسی پر عمل ہے. ہر نماز کا علیحدہ علیحدہ وقت اور علیحدہ وقتوں میں اہل تسنن اپنی فرض نمازیں ادا کرتے ہیں. نہیں میں کچھ اور بھی آپ کے سامنے اہل تشیع کتابوں کو رکھتا ہوں جس سے اہل تسنن کے نماز کے اوقات کا ثبات ہوگا اور اہل تشیع کے اوقات کا رد ہوگا. میرے سامنے فصل الخطاب ہے. اس میں صاحب مصنف فصل الخطاب صاحب فصل الخطاب لکھتا ہے مؤذن روزانہ 5 بار اذان میں یہ کلمات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے بعد فصل الخطاب کا مصنف لکھتا ہے کہ پہلی چیز اذان ہے جو کہ بلا شبہ سب مردوں عورتوں اور بچوں کے سامنے روزانہ 5 بار کہی جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر مغرب اور عشاء کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے. الحمدللہ اہل تسنن کا عمل بھی اسی پر ہے کہ ہر نماز کا وقت متعین ہے اور ہر نماز کو الگ الگ اہل تسنن ادا کرتے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل تشیع کتاب سے ثابت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ حضرت حسین کا جو عمل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے منت الاعمال کے اندر اہل تشیع کا مصنف لکھتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ظہر کی نماز ان کے امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی. پھر اس کے بعد آگے لکھتا ہے کہ پھر جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت نے تیاری سفر کا حکم دیا اور مؤذن سے فرمایا کہ اذان کہے. پھر حضرت آگے کھڑے ہوئے اور اسی طرح نماز ادا کی اور اس طرح نماز اثر ادا کی. ناظرین بار اس سے ایک تو ہر نماز کے لیے علیحدہ اذان ثابت ہوتی ہے جس سے شہنشاہ نقوی صاحب کا رد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے چونکہ بندے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم نماز بھی اکٹھی ادا کرتے ہیں تو زہرین ہے یا مغرب ہے اس کے لیے علیحدہ اذان کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ چونکہ یہ اعلان ہے اور اعلان جن کے لیے دیا گیا تھا اعلان جن کے لیے ہوتا ہے وہ خود آلریڈی موجود ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں وہی حضرات سارے موجود ہیں. اس کے باوجود بھی ہر نماز کے لیے علیحدہ اذان کا حکم ہر جناب امام حسین علیہ السلام دے رہے ہیں. تو اس سے بھی الحمدللہ اہل تسنن کی نماز کے اوقات اور اذانوں کا جو 5 اذانیں ہیں وہ بھی ثابت ہو رہی ہیں. اب میں ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہمارے اہل تسنن کا عمل جو ہے نا شیعہ مذہب کے کالم سے کچھ ٹائپ ثابت ہوتی ہے. میرے سامنے اصلاح شیعہ ہے ڈاکٹر الموسوی کی کتاب ہے. انہوں نے شیعہ کی اصلاح کے لیے کتاب لکھی ہے. بہت ہی منصف مزاج شیعہ ہیں اور یہ اہل تسنن کے اوقات کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں واقع اپنی مسجد میں 5 اوقات نماز پڑھتے اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ سے میرے تمام خلفاء کا عمل بھی یہی رہا. ائمہ شیعہ کا طریقہ کار بھی یہی تھا. اگر آپ نے سفر کے بغیر 1 یا 2 بار 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا بھی ہے تو وہ فرض یا کسی دوسری وجہ سے جمع کی رخصت بیان کرنے کے لیے تھا. رہا آپ کا مستقل عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 5 اوقات کی پابندی فرمائی ہے. یہ شیعہ عالم ہے الموسوی جنہوں نے جو حقیقت انہوں نے جو تحقیق کے دوران اسٹڈی کی تھی انہوں نے اپنا اس حقیقت کو اشکار کیا ہے جس سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو شریعت کے اندر نماز کے اوقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین نے جو کچھ جس طرح کیا ہے وہ 5 اوقات ہیں اور ہر نماز کو الگ الگ شریعت کی روح سے پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ اہل تشیع جن روایات سے جس طرح حسن الیاری صاحب نے اور شہنشاہ نقوی صاحب نے اپنے باطل مدعا کو جن روایات سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو جمع بین الصلاتین کی روایات ہیں ہم اس کا بھی یہاں ویڈیو میں رد کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر اس سے جو باطل مدعا ہے وہ رکھیں گے اور اس باطل مدعا کو انشاءاللہ شیعہ سنی دونوں کتابوں سے رد کریں گے. الیاری اور شہنشاہ نقوی اور جملہ شیعہ علماء نے ان روایات کو اپنی نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے جواز کے طور پر دلیل کے طور پہ الزامی جواب کے طور پہ ہماری کتاب سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں پھر اس سے استدلال کا رد کروں گا. ناظرین کار یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے. جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی سفر کے ظہر اور عصر نمازوں کو اکٹھا کیا اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رقم حدیث 1628 ہے اور اس طرح کی اور بھی روایات مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. شیعہ حضرات اس سے اپنا باطل استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیشہ جمع بین الصلاتین کو عمل کیا جبکہ ایسا کبھی بھی
یہ اہل تشیع ان روایات سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں. نوجوان ایک تو اس روایت کا میں اسی صحیح مسلم سے اس طرح پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت متعین کیے وہ علیحدہ علیحدہ تھے، اور یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے. اس کے اندر جناب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ آدمی کا ضائع اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آئے، اور عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو، اور مغرب کی نماز کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت بالکل آدھی رات تک رہتا ہے، اور صبح کی نماز کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے کے بعد رہتا ہے. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 نمازوں کے اوقات بتائے ہیں وہ ہر نماز کا الگ الگ وقت ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ احزاب کے دن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کی کفار کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے باندھ دے جیسا کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روکا رکھا جب یہاں تک کہ سورج غروب ہوگا. ناظرین ہماری پیش کردہ روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز عصر درمیانی جو نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ ادا فرمائی ہے. اگر نماز ظہرین کے طور پہ جیسے تشیع جناب بین صلاطین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء ایسا کیا، تو یہاں پر جنگ کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کا ذکر علیحدہ کیا ہے نہ کہ ظہرین کا ذکر کیا. اور آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں ظہرین پڑھنے سے روکا، نماز ظہر اور عصر پڑھنے سے روکا. تو یہاں بھی یہ روایت اہل تشیع کے باطل استدلال کو رد کر رہی ہے. نوید بار جو جمع بین صلاطین کی حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازوں کو جمع کیا یہ اس طرح نہیں تھا کہ اہل تشیع ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین صلاطین کے حوالے سے پڑھی ہے. تو اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں مسلم شریف کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین صلاطین کس لحاظ سے کیا. اہل تشیع کا باطل جو استدلال ہے وہ انہی روایات سے جمع بین صلاطین سے یہ مراد کریں گے. یہ میرے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابی رسول کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا جب آپ کو کسی سفر میں جلدی جانا ہوتا تو مغرب کی نماز کو مؤخر فرماتے، یعنی کہ اس کو آخری وقت میں لے جاتے، اور یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس طرح نہیں تھا کہ مغرب کی نماز کے اندر ہی عشاء کی نماز کو داخل کر کے نعوذ باللہ پڑھتے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ظہر کے حوالے سے بھی جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرنا ہوتا تو ظہر کی نماز عصر کی نماز کے وقت تک مؤخر فرماتے. یہ جمع بین الصلاتین کی حقیقت ہے کہ رسول اللہ نے ہر نماز کو جمع بین الصلاتین کر کے بھی ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا فرمایا، نہ کہ وہ جو والے تشیع جس بات نظریے کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کو ثابت کرتے ہیں وہ تو اس سے رد ہو رہا ہے. یہاں تو جناب رسول اللہ نے ہر نماز کو اپنے وقت میں ادا فرمایا. تو آگے جناب انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر دونوں کو جمع کر کے پڑھا. اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈل جاتا تو پھر ظہر کی نماز ہی پڑھتے، پھر آپ سوار ہو جاتے. ایک اور روایت آپ کے سامنے جمع بین الصلاتین سے جو غلط مطلب اہل تشیع نے نکالا ہے، شمشاہ نقوی صاحب نے نکالا ہے یا حسن الغاری صاحب نے نکالا ہے، ان کے باطل مطلب کو ہماری روایات رد کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک موقع کے علاوہ کبھی بھی اپنے وقت کے علاوہ نمازیں جمع نہیں فرمائی. جمع بین الصلاتین کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ایک اور حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پہلے روایت سنیں پھر میں نے اپنا استدلال پیش کرنا ہے. جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز بغیر وقت کے مقرر وقت کے علاوہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے 2 نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں، اور فجر کی نماز اس دن ان نمازوں کے مقرر وقت سے پہلے پڑھتے تھے. ناظرین کار یہ مسلم شریف کی صحیح سند سے روایت ہے اور رقم حدیث ہے 316. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے علاوہ کہیں بھی بے وقت اور مقرر شدہ وقت سے ہٹ کر نماز نہیں پڑھی. اور جمع بین الصلاتین کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس سے بھی اہل تشیع کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. اب میں آپ کے سامنے اہل تشیع کے ایک اور کتاب علل الشرائع سے اہل تشیع کے جو باطل مدعا ہے اس کو رد کرتا ہوں، اور جمع بین الصلاتین کی حقیقت کے حوالے سے میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں پر جناب امام جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی علت اور سبب کے مقام واحد پر ظہر اور عصر کی نمازیں یکے بعد دیگرے ادا کی. تو حضرت عمر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ بے باک تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کو اس میں وسعت و کشادگی دوں. دوسری روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام جعفر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ
راوی نے پوچھا، ان کے امام جاہ رحمہ اللہ ایسے راوی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی علت و سبب بغیر دو نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور اپنی امت کے لیے تخفیف چاہتے تھے۔ ناظرین کار، ان دونوں روایات سے ہمارا استدلال الحمدللہ ثابت ہو رہا ہے کہ پہلی روایت میں جناب عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کوئی نمازوں کے متعلق نیا حکم آیا ہے؟ یعنی کہ جو جمع بین الصلاتین کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا فرمایا۔ ناظرین کار، جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام کا یہ سوال ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تواتر عملی جو تسلسل سے نماز پڑھنے کا جو تسلسل سے عمل تھا، وہ ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں اور علیحدہ علیحدہ پڑھنا عملی تواتر سے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق کیوں کہتے ہیں کہ کیا کوئی نیا حکم آیا ہے؟ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی عمل تھا، تواتری عملی تھا، وہ وہی تھا جو اہل سنت والجماعت کا جو عمل ہے، یعنی کہ ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں علیحدہ علیحدہ پڑھنا۔ اور اس جابر رحمہ اللہ کے سائل کا سوال کرنا بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تواتر عملی تھا، وہ ہر نماز کو علیحدہ ادا کرنا تھا اور ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا تھا، نہ کہ جمع بین الصلاتین۔ تو اس سے الموسوی صاحب والے تحیوں کے منصب مجاد اصلاح شیعہ کے مصنف ہیں، ان کی بات کا اس بات ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا جو تواتر عملی جو تھا وہ وہی ہے جو اہل تسنن کے ہاں ہے۔ تو الحمدللہ ان دو روایات سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ جو اہل سنت کے اوقات ہیں، نماز کے اوقات ہیں، نماز پڑھنے کے اوقات ہیں، وہ تسلسل سے وہی ہیں جو رسول اللہ نے تسلسل سے جس طرح ادا فرمایا۔ الحمدللہ ناظرین کا اتنے قرآن مجید کی آیات اور ان تمام شیعہ سنی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا ہے۔ اور جمع بین الصلاتین کی جو حقیقت ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ بھی جمع سوری ہے، نہ کہ جمع حقیقی۔ اور اذانوں کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے شیعہ روایات سے پیش کر دیا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ اذان دی جاتی تھی اور رسول اللہ کے دور میں ہر نماز کے درمیان وقفہ ہوتا تھا۔ اور تشیع کا جو عمل ہے ان ساری روایات سے، شیعہ سنی روایات سے اس کا رد ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آخری حوالہ رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں، اپنے ٹاپک کو کلوز کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے فروع الدین عبدالکریم مشتاق شیعہ عالم شیعہ بہت بڑا مصنف تھا، اس کی کتاب کے اندر اسی وقت کو افضل لکھا گیا ہے جو اہل تسنن جس پہ عمل کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عبدالکریم مشتاق کی عبارت رکھتا ہوں۔ عبدالکریم مشتاق فروع الدین کے اندر لکھتا ہے، اور اکثر شیعہ لوگ جمع بین الصلاتین کی حامل ہیں، حالانکہ ان کے مذہب میں الگ الگ پڑھنا افضل بھی ہے۔ یعنی کہ افضل عمل جو ہے وہ وہی ہے جو اہل تسنن جس پہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین، ناچیز نے اہل تسنن کا جو نماز پڑھنے کے اوقات ہیں اس کو قرآن مجید اہل تشیع مصادر سے ثابت کر دیا ہے، اور اہل تشیع کا جو وقت بین الصلاتین کے حوالے سے جو دھوکھا تھا الحمدللہ اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔